بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر کورس کوڈ 419 علم التعلیم BA ایسوسیٹ ڈگری کے ساتھ ہوگا۔ اس لیکچر میں ہم بیان کریں گے باب نمبر 1 کے اگلے ٹاپک علم کی اہمیت کو۔ یہاں پہ ہم جانیں گے امپورٹنس آف نالج کیا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم کی جو اہمیت ہے یہ بہت ہے۔ اس علم نے انسان کو ایسی ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں پہ جانے کا انسان کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اسی علم کی وجہ سے انسان آج ہواؤں میں اڑتا ہے۔ اسی علم کی بدولت انسان چاند تک پہنچا ہے۔ اسی علم کی بنا پہ انسان تمام ان چیزوں کے متعلق جاننے لگا ہے جن کے متعلق آج سے ہزاروں سال پہلے مختلف انبیاء نے اور 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو ذلت کی پستیوں سے نکال کے عزت کی جو بلندیوں تک لے کے جاتا ہے۔ اب اس علم کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے آپ لگا لیں کہ علم کی اہمیت جو ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ علم جو ہے یہ 778 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں علم والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عزت والا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ عزت و حکمت والا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کی طرف لے کے آتا ہے۔ ایک پروفیسر ہیں محمد سلیم، انہوں نے خوب لکھا ہے کہ مغرب میں تحصیل علم لازمہ حیات ہے اور اسلام میں اساس حیات، یعنی کہ اسلام علم جو ہے یہ اسلام کا رکن ہے، جبکہ مغرب میں یہ لازمہ حیات ہے کہ حیات کے لیے علم تو چاہیے، لیکن اسلام نے اس کو اس سے اوپر والے درجے پہ رکھا ہے۔ اسلام نے اس کو ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ اب یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو فرشتوں سے برتری ملی۔ سورہ اعراف، سورہ بقرہ، اس کے علاوہ اور بھی کئی قرآن مجید میں جو قصہ آدم بیان ہوا ہے وہاں پہ علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی علم کی بنا پہ فرشتوں سے برتری جو ہے وہ ملی ہے۔ اب اس بات کو سورہ فاطر کی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں، اللہ سے اس کے بندے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ بخشنے والا عزت والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو اہمیت بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آدمیوں، جانوروں، چوپایوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں کہ بہت سارے رنگوں کے لوگ ہیں اور بہت سارے رنگوں کے جانور ہیں، بہت سارے رنگوں کے چوپائے وغیرہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مینشن کی ہے یہاں پہ کہ اللہ کے بندے صرف وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ علم والے ہیں۔ علم والے ہونے سے مراد کہ یہ اس علم پہ بھی یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ بخش دے گا۔ تو ان علم والوں کو ایک حوصلہ بھی اس آیت میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
اب علم کی اہمیت کو مزید بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ کی ایک آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ علم جو اللہ کے بندوں میں علماء ہی خدا کے مزاحدان ہوتے ہیں اور ان کے دل خوف سے تھر تھرا اٹھتے ہیں، مگر سب علماء یکساں ہیں، ان کے مختلف درجات و مراتب ہیں جن کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کر دی۔ اب علم ہی حق و باطل کا معیار اور وہی ہدایت و ضلالت کی ایک کسوٹی ہے، اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی مت کیجیے، گویا صحیح علم و اطلاع کے بغیر قدم نہ بڑھائیے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں سورہ اسرائیل میں بیان کیا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جائیے جس کا آپ کو علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ہدایت کی ہے کہ کسی بھی ایسی بات کا جو ہے وہ اس پہ آپ نے کوئی ریاکشن نہیں دینا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور ایسے تمام معاملات کے لیے آپ کو کان اور آنکھوں اور دل سب کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ علم کی جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو آپ اس چیز کے بارے میں جو ہے کوئی ریاکشن نہیں دے سکتے۔ اب علم کی اہمیت کی بات اگر احادیث کے حوالے سے کریں تو چند احادیث کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث جو یہاں پہ موجود ہے وہ ہے علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور مومن عورت پر فرض ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 224 نمبر حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں طلب علم عبادت اور طلب علم کی جو تلاش ہے یہ جہاد قرار دیا۔ یہ کنز العبال میں 28,867 حدیث ہے۔ عالم فاضل کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے، یہ حدیث بھی کنز الاعمال میں ہے۔ اس کے علاوہ علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور مومن عورت پر فرض ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی طلب علم، سفر حج، جہاد کے دوران اپنی موت مار جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہاں پہ صرف اس حدیث کا ایک حصہ بیان کیا گیا، اس کے علاوہ اور بھی 4 سے 5 باتیں جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کے بارے میں کہی تھیں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے مومن خیر کی باتیں سن کر سیر نہیں ہوتا، یعنی کہ علم کی باتیں سن کر وہ سیر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کی غایت و انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بک میں بھی کچھ احادیث ہیں، ان کو آپ بہتر طریقے سے خود ریڈ کر لیجئے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔